میں اور بزم میں سے یوں تشنا کام آؤں، میں اور بزم میں سے یوں تشنا کام آؤں، گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت شعر۔ تو یہ بھی غالب کے 3 جو ہیں وہ اشعار ہیں، کسی غزل سے غالب نے جو ہے وہ منتخب کیے ہیں، اور بظاہر یہ قطع محسوس ہوتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس نشست میں ان تینوں اشعار کو آپ کی خدمت میں ان کی تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ تو بلا تاخیر آئیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ اور آج ایک آپ سے التماس بھی کہ اگر کوئی صاحب ابھی تک میرے چینل پر ایسے ہیں کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پلیز سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور آگے سے آگے اس کو تھوڑا سا شیئر بھی کر دیں، تاکہ اس چینل کی کوئی ارننگ وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی اب ہو جائے۔ چنانچہ شعر ہے، گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا، میں اور بزم میں سے یوں تشنا کام آؤں، گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ میں اور بزم میں سے یوں تشنا کام آؤں، یہ استفہام یا مصرع ہے، سوال کے انداز میں ہے کہ میرے جیسا میں خوار بزم میں جائے اور تشنا کام یعنی پیاسا آ جائے، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا۔ اب اس میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ میں کیوں تشنا کام آیا۔ پہلی بات کہ گر میں نے کی تھی توبہ، یعنی اس میں پہلی بات یہ بیان کی گئی مرزا غالب کے تشنا کام لوٹنے کی کہ مرزا غالب نے توبہ فرما لی کہ میں آج کے بعد جو ہے وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو بڑا اچھا عمل تھا، بڑی اچھی بات تھی، لیکن شاعری کی دنیا میں اور خاص طور پر مشرقی ادب کی دنیا میں میں نوشی اور میں خواری جو ہے یہ تو ایک شعراء کا وصف سمجھا جاتا ہے، بلکہ میں کشی سے توبہ کرنا اور پھر اس توبہ کو توڑنا یہ بھی جو ہے شعراء کے اوصاف میں سے ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ اگر میں نے کی تھی توبہ، کہ مان لیا میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں آج کے بعد میں کشی نہیں کروں گا، ساقی کو کیا ہوا تھا؟ تو ساقی کو کیا ہو گیا تھا؟ ساقی نے مجھے زبردستی میرے سینے پر بیٹھ کر جو ہے وہ مجھے کیوں نہ پلا دی کہ میں بہر کیف میں جو ہے وہ پی ہی لیتا ہوں، اور میں پی کر ہی جو ہے وہ بزم ساقی سے لوٹتا۔ تو اس طرح سے اس میں بڑی لطافت کے ساتھ غالب نے اپنی میں کشی سے محرومی کا جو ہے وہ رونا رویا ہے۔ اگرچہ قصور اس میں مرزا صاحب کا اپنا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، لیکن اس قصور کو بھی انہوں نے اس میں لطف اس شعر کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قصور کو بھی ساقی کے جو ہے یوں سمجھیں کہ سر پہ مڑ دیا ہے، ساقی کے ذمہ لگا دیا کہ ساقی کی یہ جو ہے غلطی ہے یا اس کی غفلت ہے، اس کی کوتاہی ہے کہ میں آج جو ہے وہ میں سے محروم ہوں اور بن میں پیے جو ہے بزم سے چلا آیا ہوں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے ایک تیر جس میں دونوں چھدے پڑے ہیں، ہے ایک تیر جس میں دونوں چھدے پڑے ہیں، وہ دن گئے کہ اپنا دل سے جگر جدا تھا۔ چھدنا یاد رکھیے گا کہ یہ ہماری یوں سمجھیں کہ گھریلو اردو ہے، بطور خاص ہندوستان میں یہ بہت مستعمل ہے، اور ہمارے ہاں بھی ادھر پاکستان میں بھی اب یہ مستعمل ہونے لگی ہے۔ بہرکیف یہ چھدنا سوراخ ہو جانا، چھدنا کے معنی ہوتے ہیں سوراخ ہو جانا، یہ انفعالیت ہے اس کے اندر۔ تو اب کہتا ہے کہ ہے ایک تیر جس میں دونوں چھدے پڑے ہیں، یہاں تیر سے مراد معشوق کی چشم سے، اس کی آنکھ سے نکلنے والا زہر آلود وہ مسموم تیر ہے جو عشاق کو بڑا محبوب ہوتا ہے، یعنی تیر نظر ہے۔ تو محبوب نے یا معشوق نے ایک نظر اس طرف کی، ایک نظر کا تیر پھینکا کہ دونوں جو ہیں وہ چھد گئے، دونوں کا کام تمام ہو گیا، یعنی دل کا بھی اور جگر کا بھی۔ دل میں سے بھی وہ تیر گزر گیا اور جگر میں سے بھی وہ تیر گزر گیا۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو متحد کرنے کا فائدہ کیا ہوا، اور غالب کہنا کیا چاہتے ہیں اس چیز میں؟ تو اصل میں اس میں اپنے معشوق کا جو حسن ہے اس کی زیادت کا بیان مقصود ہے۔ یہ میں ایک بڑی نادر بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو عام تشریحات میں نہیں ملے گی۔ وہ کیسے کہ دل بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو معشوق
کے زیر اثر آتا ہے اور جگر جو ہے اس میں بھی آگ لگتی ہے، وہ بھی حسن سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر صرف دل متاثر ہوتا، جگر نہ ہوتا، یا صرف جگر ہوتا تو دل نہ ہوتا، تو اس سے گویا کہ معشوق کے حسن میں ایک گناہ کوتاہی سمجھی جاتی، اس کے تیر نظر کی رفتار میں ایک گناہ کوتاہی سمجھی جاتی۔ لیکن غالب دراصل اپنے معشوق کے حسن کی کاملیت اور اس کا کمال بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کا حسن اتنا کامل ہے کہ اس نے وہ جو ایک تیر نظر پھینکا تو ایک تیر نظر میں ہی دل میں بھی سوراخ ہو گیا اور جگر میں بھی سوراخ ہو گیا، یعنی میں سر سے لے کر پاؤں تک سر تا پا اس پر فدا ہو گیا۔ ان میرا معشوق اتنا کامل ہے، اتنا حسین ہے۔ اب دوسرے مصرے پر بھی ایک نظر ڈالیں، وہ دن گئے کہ اپنا دل سے جگر جدا تھا، یعنی تخلیقی طور پر، وضعی طور پر یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے جوف میں، انسان کے بدن میں دل اور جگر دو مختلف اعضاء کے نام ہیں جو دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن غالب کہتا ہے کہ وہ دن گئے کہ جب یہ دونوں جدا تھے۔ اب اپنے انفعالیت کے اعتبار سے، محبوب کے تیر نظر کا اثر قبول کرنے کے اعتبار سے اب یہ دونوں ایک ہو گئے ہیں، یعنی جس طرح سے دل چھد گیا ہے، اس میں سوراخ ہو گیا ہے، اسی طرح سے جگر میں بھی سوراخ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ الغرض غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے محبوب کے حسن کی جو ہے اس شعر میں تعریف بیان کی ہے، اور بطور خاص محبوب کی جو آنکھیں ہیں اس میں سے جو نکلنے والے تیر ہیں جو کہ عشاق پر برستے ہیں اور عشاق کو وہ آنے واحد میں جو ہے خاکستر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو غالب نے اس شعر میں چشم معشوق سے نکلنے والے ایسے ہی تیر کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، درماندگی میں غالب کچھ بن پڑے تو جانوں، درماندگی میں غالب کچھ بن پڑے تو جانوں، جب رشتہ بے گرا تھا ناخن گرا کشا تھا۔ بہت خوبصورت شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے۔ میری ناظرین سے یہ التماس ہوگی کہ اس شعر کو ضرور سنیے، سمجھیے گا۔ اس میں 3 لفظ یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو مشکل ہیں، ہم ان کی تفہیم کر لیتے ہیں۔ درماندگی، درماندہ کا مطلب ہوتا ہے، یا اس کا جو اس میں حاصل ہے، اس میں کیفیت ہے درماندگی یعنی بے چارگی، یعنی انسان جو ہے وہ پیچھے، درماندہ یعنی انسان کوئی اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جائے، ساتھی آگے چلے جائیں، وہ بندہ جو ہے وہ تھکا ماندہ پیچھے گر جائے، تو ظاہر ہے اس حالت کے اندر وہ بڑا بے چارہ ہوگا۔ خاص طور پر ذرا تصور کریں کہ کوئی جنگل ہو، اس میں قافلہ جا رہا ہو، قافلہ آگے نکل جائے اور کوئی انسان اس قافلے سے جو ہے وہ پیچھے رہ جائے، تو وہ ظاہر ہے ہزارہا قسم کے خطرات اور یوں سمجھیں کہ صدمات کا شکار ہو سکتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے کہ رشتہ بے گرا تھا۔ رشتہ اصل میں فارسی میں کہتے ہیں دھاگے کو، یاد رکھیے گا، اور یہ جو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میرا اور اس کا آپس میں جو ہے ایک تعلق ہے، ہمارے درمیان یوں سمجھیں کہ ایک ڈوری ہے، ایک دھاگا ہے جس نے ہم دونوں کو آپس میں باندھ رکھا ہے۔ کیونکہ 2 بندے اگر کسی ڈوری کے ذریعے یا کسی دھاگے کے ذریعے یوں سمجھیں کہ آپس میں بندھے ہوئے ہوں، تو اگر ایک حرکت کرے تو دوسرے کو بھی اس کی حرکت کا پتہ چلتا ہے، اس پر بھی اس کا کھچاؤ جو ہے وہ اس تک بھی پھیلتا ہے۔ تو بعین ہی رشتہ دار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں گویا کہ اس طرح سے بندھے ہوئے ہیں کہ اگر ایک کہیں جائے گا، اٹھے گا، یا ایک کو کوئی چوٹ لگے گی یا ایک کو کوئی صدمہ پہنچے گا تو دوسرا بھی اس کو محسوس کرے گا۔ تو رشتہ بے گرا یعنی جب میرے دھاگے میں کوئی گانٹھ نہیں تھی، گرا کہتے ہیں گانٹھ کو۔ ناخن گرہ کشا تھا، گرہ یہاں بھی آ گیا، ناخن گرہ کشا، گرہ کشا کا مطلب یہ ہے کہ گرہ کھولنے والا۔ تو اب ذرا شعر کی جو ہے معنویت اس پر ایک نظر ڈال لیں کہ درماندگی میں غالب کچھ بن پڑے تو جانو، یعنی جب انسان برے حالات میں پھنسا ہوا ہو، درماندگی میں پھنسا ہوا ہو، تو ایسے حالات کے اندر انسان اگر کچھ کر گزرنے پر قادر ہو، ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، تو پھر تو فائدہ ہے۔ ظاہر ہے اگر انسان کو یوں سمجھیں کہ کسی گڑھے میں گر جائے اور اس کو وہاں اس گڑھے سے نکلنے کا فن آتا ہو، تو پھر تو ظاہر ہے فائدہ ہے،
کیونکہ وہ اس طریقے سے اس گڑھے سے نکل آئے گا۔ لیکن غالب کہتا ہے کہ یہاں معاملہ الٹ ہے۔ یہاں معاملہ کیا الٹ ہے کہ ادھر میں درماندگی میں پھنسا ہوں اور ادھر مجھے میں ایسی اب کوئی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ اب اس میں عمر کا بھی ایک ایلیمنٹ یا عنصر ہو سکتا ہے کہ انسان بڑھاپے میں آ کر اتنا یوں سمجھیں کہ خستہ حال ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے حالات کا مقابلہ نہیں کر پا سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وسائل کی قلت اور وسائل کی کمی بھی جو ہے آڑے آ سکتی ہے کہ انسان کے پاس جب وسائل ہوں اس وقت مسائل نہ ہوں، لیکن ادھر انسان جو ہے مسائل کا شکار ہو جائے اور دوسری طرف وسائل جو ہے وہ جاتے رہیں۔ تو الغرض مسائل اور وسائل اگر یہ دونوں ایک ہی وقت میں موجود ہوں پھر تو بات بنتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ مسائل پیدا ہو جائیں لیکن وسائل نہ رہیں تو پھر مسائل ہی مسائل ہیں، پھر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ تو غالب اس دوسری کیفیت کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ مسائل تو ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں، کہ جب غالب کے درمیان میں غالب کچھ بن پڑے تو جانو جب رشتہ بے گرا تھا ناخن گرہ کشا تھا، کہ جب میرے دھاگے میں کوئی گانٹھ نہیں تھی اس وقت میرے ناخن میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ گانٹھ کھول سکتا تھا، وہ گرہ کھول سکتا تھا۔ لیکن اب جو ہے جب کہ میرے دھاگے میں گانٹھیں ہیں لیکن اب دوسری طرف یہ ہے کہ میرا ناخن جو ہے اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس گرہ کو کھول لے۔ یہ آسان لفظ میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ جب مسائل نہیں تھے تو وسائل تھے، لیکن اب جب کہ مسائل ہی مسائل ہیں تو وسائل نہ دارا، اب وسائل نہیں ہیں۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ غالب نے یہاں اپنی درماندگی اور اپنی بے بسی اور اپنی بے چارگی کا اس شعر میں ذکر کیا ہے، جس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ تینوں اشعار کتاب بند ایک قسم کے یہ اشعار ہیں، آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ نے لطف لیا ہوگا ان کی تشریح کے ساتھ۔ یہیں آپ سے اب اجازت چاہوں گا۔ آج میں نے یہ ویڈیو ایک کھلے میدان میں بنائی ہے، یہاں میرے چاروں طرف مختلف پرندے جو ہیں وہ شور برپا کیے ہوئے ہیں، تو بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔